السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میں ہوں فاطمہ ہاشمی اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بڑی زبردست سی مزیدار سی ریسپی۔ آج کی ہماری ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے سموسے گھر پہ بنانا، کیونکہ محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور سموسے تھوڑے بنتے ہیں۔ تو آج میں اس ٹیکنیک سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ سموسے ڈھیر سارے گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو اس میں افطار پارٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گھر پہ بچوں کو بھی بنا کے دینے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے سموسے بچوں کو گھر پہ بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک باؤل لے لینا ہے، اس میں آپ نے میدا ڈال لینا ہے 1 سے 2 کپ، اس میں آپ نے نمک تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ اجوائن ایڈ کریں گے۔ جن لوگوں کو اجوائن کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا وہ اس میں سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ 2 سے 3 چمچ جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی اویلیبل ہے تو آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ یہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ڈال لینا ہے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ سموسہ بنانے کے لیے ڈو ریڈی کریں گے تو وہ آپ کی جو ڈو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی تھک فارم میں رکھنی ہے۔ اگر آپ کی ڈو ہارڈ ہوگی نا تو آپ کے سموسے زیادہ اچھے بنیں گے۔ اگر آپ پتلا کر دیں گے آٹے کو تو پھر آپ کی جو سموسوں کی فنیشنگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی، اور سارا جو اس میں سے آپ مسالہ ایڈ کریں گے وہ باہر نکل جائے گا۔ ہماری ڈو یہاں پہ اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ڈو جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ فارم میں ہے، کیونکہ آپ کے سموسے بنانے کے لیے یہ سب سے جو پہلی ٹیکنیک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی اس طرح سے جو ڈو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے لے لینے ہیں آلو، اور انہیں آپ نے بوائل کر کے رکھ لینا ہے۔ آلو آپ تقریباً ½ کلو لے لیں، ½ kg یا پھر اس سے تھوڑے سے کم آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایڈ کریں گے نمک تھوڑا سا، اس میں آپ ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجیے گا۔ کٹا ہوا بھنا ہوا آپ نے جو ہے وہ زیرہ ایڈ کرنا ہے، گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے، خشک دھنیا ایڈ کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لے لینا ہے کلونجی، آپ کے گھر میں ہوتی ہے کلونجی، آپ اس میں وہ ایڈ کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ مرچی تھوڑی سی کم ہے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہرا دھنیا اس میں ڈالنا ہے اچھے سے صاف کر کے۔ ایک بات کا خاص خیال آپ نے یہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو اگر اس میں ڈالنا ہے واش کر کے اچھے سے ڈرائی کر کے پھر ڈالنا، کیونکہ اگر کسی بھی چیز میں موئسچر ہوگا تو آپ کا جو سارا جو آپ ریڈی کر رہے ہیں مسالہ وہ اچھا نہیں بنے گا اور چپچپاہٹ اس میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کڑی پتہ لے لینا ہے 10 سے 12، آپ اس میں وہ ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں، ادروائز آپ بالکل اسے اسکپ کر سکتے ہیں، یہ ایڈیشنل ہے۔ آلوؤں کو آپ اچھے سے میش کر لیں، اور اس میں آپ درمیانی سائز کی ایک کٹی ہوئی پیاز، چاپ کی ہوئی پیاز آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ایڈ کر لینا ہے چاول کا آٹا۔ چاول کا آٹا جو ہے وہ اس میں مین چیز ہے، جو کہ جب آپ پتہ کیا بناتے ہیں نا آلو کا سموسہ، تو آلو جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ چاول کا آٹا جو ہے یہ آلوؤں کو باہر نہیں نکلنے دے گا، یہ اچھے سے اسے ہولڈ کر لے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے سے اسے مکس کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کا موئسچر نہیں ہے۔ آلوؤں کو آپ نے بوائل کر لینا ہے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے، اور تب آپ کے آلو جو ہیں وہ اچھے سے میش ہوں گے۔ آپ نے اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے بنا کے رکھ دینا ہے، اور یہ ہمارا آلو کا مزہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو آپ اچھے سے ایک دفعہ پھر سے گوندھ لیں، اور گوندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے آپ نے لے جانا ہے اپنے کچن کاؤنٹر کے اوپر، اور آپ اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اسے 2 پیسز میں کاٹ لیں گے۔ ایکول 2 پیسز آپ لوگوں نے لے لینے ہیں اس کے، اور ان کے باؤلز بنا لینے ہیں آپ نے، جیسے ہم روٹی کا پیڑا کرتے ہیں نا، اسی طرح سے آپ نے اس کے باؤلز بنا لینے ہیں 2۔ اچھے طریقے سے باؤلز بنانے کے بعد آپ نے انہیں بیل لینا ہے۔ جو آپ نے اس کی فلنگ کے لیے مسالہ بنا کے رکھا ہے، کوشش کریں کہ آپ جو آلو بوائل کریں وہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے یا پھر آپ رات کو بنا کے جو ہے بوائل کر کے رکھ دیں۔ اور رمضان میں ویسے بھی تھوڑا کم ہی کام ہوتا ہے، تو آپ ایسا کیا کریں، اگر آپ نے ایسی کوئی چیز بنانی ہو تو وہ رات کو بنا کے رکھ لیا کریں۔ اس کو ہم اچھے سے روٹی کی شکل میں بیل دیں گے۔ آپ کو میدا یا کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، کیونکہ جو ہم نے اس میں گھی ڈالا تھا اور جو ہم نے اس میں چاول کا آٹا ڈالا تھا وہی کافی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس چاول کا آٹا اویلیبل نہیں ہے تو آپ کارن فلور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ روٹی جو ہے وہ ہماری بن گئی، اور اس میں آپ نے سارے آلو کا جو آپ نے مکسچر بنا کے رکھا تھا وہ آپ نے اس میں پھیلا لینا ہے، جیسے ہم بناتے ہیں آلو کے پراٹھے، اسی طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے فل کر دینا ہے۔ اور جو دوسرا ہم نے پیڑا بنا کے رکھا تھا اسے بھی ہم نے اسی سائز کا بیل لینا ہے، اور اس کو اس طرح سے ہم لگا دیں گے اس کے اوپر،
تہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھ لینا ہے کہ اگر کہیں سے یہ چھوٹا ہے تو اسے اس طرح سے آپ نے پھیلا کے اس کے بالکل ایکول کرنا ہے۔ جو اس کے ایجز ہیں نا، آپ نے اس کے کناروں کو اچھے سے نا پریس کرنا ہے تاکہ جو آلو ہے نا وہ اندر فکس ہو جائے اور باہر نہ نکلے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیزا کٹر لے لینا ہے، یا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی تیز چھری جو ہے اس کے استعمال سے آپ اس کو نا اس طرح سے 2 برابر حصوں میں کاٹنا ہے، 2 کے پھر آپ نے 4 بنانے ہیں، اور پھر آپ نے نا اسی طرح سے ایکول کاٹتے جانا ہے، 4 کے 6 بنا لیں، اس طرح سے نا آپ نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹتے جانا ہے۔ یہ آپ یقین کریں اتنی زبردست سی ٹیکنیک ہے کہ آپ آسانی سے گھر پہ نا بنا سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے سموسے اکثر کسی کی شیپ خراب ہو گئی ہے تو کوئی کسی طرح کا بن گیا، تو یہ ایکول آپ کے بنیں گے، اور یہ 2 روٹیاں بیلنے پہ آپ کے ڈھیر سارے 30 سے 32 سے 33 آپ کے نا جو سموسے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے، اور ڈیفرنٹ شیپ کے ہیں تو بچے جو ہیں نا وہ اس کو بہت شوق سے کھائیں گے، اور ان کا ٹیسٹ بھی دوسرے سے نا کرنچی کرسپی سا ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے نا وہ کرتے جانا ہے، جتنا باریک آپ کرنا چاہتے ہیں اتنا کر لیں۔ ابھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے نا یہ جو آلو کا مکسچر ہے یہ باہر نکل رہا ہے اور یہ پھیل جائے گا سارا، جس طرح سے اکثر روٹی بناتے ہیں فلنگ والی اور اچھی نہ بنے تو وہ سارا جو ہے وہ مکسچر باہر نکل جاتا ہے، تو ابھی یہ اس طرح سے لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی سارا باہر نکل جائے گا، لیکن جو ہم نے اس میں چاول کا آٹا ایڈ کیا تھا نا اس کی وجہ سے یہ بالکل بھی فرائی کرتے ہوئے پھیلے گا نہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے نا ایک ایک پیس کو نکال کے تو آپ نے اس طرح سے اسے شیپ پراپر دیتے جانا ہے، تھوڑا تھوڑا سا راؤنڈ کریں گے تو یہ ایسے کرو سے بن جائیں گے اس کے اندر، تو سب کو آپ نے اسی طرح سے اٹھا کے کرتے جانا ہے، اور جب تک یہ کریں گے نا اس ٹائم تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پین یا کڑاہی جو بھی جس میں آپ نے فرائی کرنا ہے، کوکنگ آئل اس میں ڈال کے تو آپ نے گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ اسی طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں ڈھیر سارے سموسے جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ آلریڈی جو ہے وہ کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہ سموسے اس طرح سے ایڈ کرتے جانا ہے۔ یہ جھٹ پٹ والے سموسے جو ہیں آپ کے ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ نے ہلکا سا براؤن ہونے پر اس کی سائڈ جو ہے وہ چینج کرنی اور اسے چھیڑنا نہیں، اور یہ دیکھیں آپ فرائی ہوتے ہوئے بھی ان کا سارا جو امیزہ ہے، سارا جو مکسچر تھا آلو کا وہ بالکل بھی باہر نہیں نکلا۔ تو اس طرح سے آپ نے اسے سرو کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے اپنے رمضان کو افطاری کے ساتھ۔ جی تو فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ مجھے فاطمہ ہاشمی کو دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔